سرمے سے آیا ہے۔ آقا لک صدرک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے۔ ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے۔ جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زمان ہے، وہی بادشاہ ہے جو حضور کا غلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کتنا دے گا؟ اللہ پاک بتا رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم آپ کو رحمت للعالمین بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا مفہوم آپ سوچے تو آپ کو سمجھ لگے۔ رحمت للعالمین میں العالمین وہی ہے جو رب العالمین میں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ الف لام بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، حرف بھی وہی ہے، مادہ بھی وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو العالمین ہے وہی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے اندر ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کے آپ نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں وہاں کے، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کے سمندروں تک، تحت ثرا سے عرش اولا تک، جرثومے سے لے کے جبریل تک، کائنات کی جس جس جگہ کا اللہ رب ہے حضور اس جگہ پہ نبی ہے۔ بس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کتنا دو گے؟ اللہ بتا رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے اندر ہم اس کی رحمت کو پھیلا دیں گے، اور اتنا پھیلائیں گے کہ جب یہ آئے نہ تھے تو اندھیروں کا راج تھا، جب یہ آئے نہ تھے تو ظلم کا رواج تھا، جب یہ آئے نہ تھے تو ستم کا راج تھا، جب یہ آ گئے ہیں تو اب ان کے آنے کی برکت سے کائنات میں اندھیرے ختم ہو گئے، کائنات میں ظلم ختم ہو گیا۔ اب کائنات میں سویروں کی آمد ہے تو نبی کے صدقے، کائنات میں اجالے کی آمد ہے تو نبی کے صدقے، کائنات میں نور کی آمد ہے تو نبی کے صدقے، دلوں کا حال بدلا ہے تو نبی کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا ہے تو نبی کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا ہے تو نبی کے صدقے، کلمہ نصیب ہوا ہے تو نبی کے صدقے، قرآن نازل ہوا ہے تو نبی کے صدقے، ایمان سینوں میں آیا ہے تو نبی کے صدقے، ہدایت کی بارش ہوئی ہے تو نبی کے صدقے، ماں کے قدموں میں جنت آئی تو نبی کے صدقے، بہن کے سر پہ چادر آئی تو نبی کے صدقے، بیٹی کو عزت زندگی ملی تو نبی کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنے تو نبی کے صدقے، صداقت مل گئی نبی کے صدقے، عدالت مل گئی نبی کے صدقے، سخاوت مل گئی نبی کے صدقے، شجاعت مل گئی نبی کے صدقے، امانت کا درس ہے نبی کے صدقے، سخاوت کی باتیں ہیں نبی کے صدقے، دیانت کی باتیں ہیں نبی کے صدقے، حیا کی چادر نبی کے صدقہ، دیانت داری نبی کے صدقہ، مسجد کا وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے، مینار سے اذانیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے، توحید کے ترانے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کائنات کی زندگی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تیرا میرا چہرہ سلامت ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور ذرے پہاڑ بنے تو نبی کے صدقے، قطرے سمندر بنے تو نبی کے صدقے، محتاج کلندر بنے تو نبی کے صدقے، اور فقیر زمانے کے سکندر بنے تو نبی کے صدقے، صحابہ کو مقام ملا نبی کے صدقے، اہل بیت کو عزت ملی نبی کے صدقے، کائنات کے اندر پاکیزگی ملی ہے تو نبی کے صدقے، میری شکل بچی ہے نبی کے صدقے، گناہوں پہ پردہ ہے نبی کے صدقے، کل قیامت والے دن اللہ تیری بھی بخشش کرے گا، میری بھی بخشش کرے گا، کرم خدا کا ہوگا، صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، سیرت محمد مصطفیٰ، سورت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے اہل سنت والجماعت، تمہیں تمہارا خوشبودار عقیدہ مبارک ہو۔ تمہارے اکابر نے تمہیں جہاں نبی کا پیار دیا ہے وہاں نبی کی نسبتوں کا پیار بھی دیا ہے۔ حضور کی ہر نسبت کو سلام ہے یا نہیں؟ ہر نسبت کو سلام، چاہے وہ حضور کا شہر ہو، چاہے وہ حضور کا زمانہ ہو، چاہے وہ حضور کا یارانہ ہو، اور چاہے حضور کا گھرانہ ہو، ہر نسبت کو سلام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مرضی حضور کی، حضور نے جن کو چاہا اپنی چادر کا سایہ دیا۔ حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، اور چادر کے سائے میں کون آئے؟ حضرت مولا علی۔ کون آئے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ چادر کے سائے میں آئی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چادر کے سائے میں آئے جناب سیدنا امام حسن المجتبی، سیدنا امام حسین المرتضی۔ حضور نے جن کو چادر کا سایہ دیا وہ بھی پاک، بے شک اور حضور نے جن کو روزے کا سایہ دیا وہ بھی پاک۔ بے شک بے شک۔ جو چادر کے سائے میں ہیں ہمیں ان سے بھی عقیدت ہے، جو روزے کے سائے میں ہیں ہمیں ان سے بھی عقیدت ہے۔ بے شک۔ جو روزہ میں آئے ہیں یہ بھی زبردستی نہیں آئے، یہ زبردستی نہیں آئے۔ اچھا وہ جنے جو وقت دے خلیفہ ہاں جی زبردستی قبرہ بنوا لیں گے، زبردستی قبرہ بنوا لیں گے وقت دے خلیفہ ہاں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے جس پہ 4 اینٹیں رکھ لو گے تمہارا قبضہ ہو جائے گا؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا بہترین حصہ ہے جہاں پہ ابو بکر و عمر کو حضور نے سینے سے لگا کے سلایا ہوا۔ بے شک بے شک۔ مرضی سے نہیں آئے، رب نے بھیجے، رب نے بھیجے۔ یہ جگہ جس دن اللہ نے بنائی تھی ابو بکر عمر کے نام لکھی گئی تھی، لکھ دی گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، حضرت علی موجود بھی ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کریں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نعرہ تکبیر! حضرت علی موجود بھی ہوں، سفر پہ بھی نہ ہوں، صحت مند بھی ہوں، بیمار بھی نہ ہوں، عزت احترام بھی ان کا ہو اور انہیں کسی چیز کی کمی بھی نہ ہو، پھر نبی کے روزے پہ کوئی قبضہ کر لے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ زبردستی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آ کے قبضہ کر لیا، اپنی قبریں بنوا لی، علی موجود ہو پھر بھی قبضہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تمہیں ایمان دے، آمین تو کہہ دو۔ آمین آمین تمہاری آمین سے ہو سکتا ہے مل بھی جائے۔ آمین۔ اللہ تمہیں ایمان دے۔ کبھی آمین۔ تاریخ پڑھ کے تو دیکھو ابو بکر کا جسم روزے میں اتارنے والا کون ہے؟ علی۔ بے شک اور اگر وہ علی ہے اور یقیناً علی ہے بے شک پھر خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، علی بھی راضی ہے، تمہیں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ بے شک بے شک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات بھی، ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، آپ کے پاس ایک کرسی خالی ہو، ادھر سے آپ کا سسر آ جائے، ادھر سے آپ کا داماد آ جائے، کس کو بٹھاؤ گے؟ کس کو بٹھاؤ گے؟ سسر کو۔ روز رسول میں 2 قبروں کی جگہ تھی، 2 نبی کے سسر تھے، 2 نبی کے داماد تھے، نبی نے اپنے سسر سلا لیا، تمہیں تکلیف کیوں؟ بے شک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ حضور کی مرضی، حضور داماد سلا لیتے ہم پھر بھی سلام کرتے، حضور نے سسر سلا لی ہم پھر بھی سلام کرتے ہیں، نبی کے جو سسر ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں، نبی کے جو داماد ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں۔ مرضی حضور کی،
اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک ہے، جس کی گود نبی کے لیے غار ثور میں بستر بنی وہ ابو بکر بھی پاک ہے، ہجرت کی رات نبی نے جس کو اپنی امانتیں دی وہ علی بھی بلند والا ہے، اور ہجرت کی رات اللہ نے جس کو امانت دی وہ ابو بکر بھی بلند والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں نہ حضرت علی سے کوئی گلہ ہے نہ حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی گلہ ہے، دونوں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، دونوں ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں، چاہے وہ نبی کا یارانہ ہو چاہے وہ نبی کا گھرانہ ہو، چاہے وہ نبی کے دار والے ہوں چاہے وہ نبی کے گھر والے ہو۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی صحابہ کرام جو ہے نا یہ نبی کے دار والے ہیں۔ کون ہے؟ یعنی دروازے پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، وہ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کہنے لگا تم دار والوں کے پیچھے ہو ہم گھر والوں کے پیچھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم دار والوں کے پیچھے ہو ہم گھر والوں کے پیچھے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تجھے ایمان دے، آمین۔ اللہ تجھے ایمان دے، جب تک دار والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا تجھے گھر جانے کون دے گا؟ بے شک۔ پاگل ہے تو؟ جب تک دار والوں سے ہاتھ نہیں ملائے گا اور تجھے گھر والوں کی جانب جانے کون دے گا؟ یہ جو در پہ بیٹھے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ اپنا ماسک لگا کے جانا، جو در پہ بیٹھے ہیں یہی بتاتے ہیں نظریں جھکا کے جانا، جو در پہ بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھنگی چرسی بانگوں کے پاس نہ جائے، انہیں ڈیوٹی یہی دی گئی ہے کہ کوئی بھنگی کوئی چرسی پاکوں کے قریب نہ جائے۔ نہیں آئے گا۔ اگر جانا ہے تو پہلے پاک ہو وہ پھر جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو تم شادی پہ رسول اللہ کی تعریف سن رہے ہو، نبی کے صحابہ کی تعریف سن رہے ہو، نبی کے اہل بیت کی تعریف سن رہے ہو۔ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بدبختی اتنی عروج پہ ہوتی ہے کہ مجرا شروع ہوتا ہے اور کنجر حضرت علی کا نام لے کے آغاز کرتا ہے۔ اس سے کوئی خاص مسلک مراد نہیں، یہ عموماً یہی ہے۔ جس جگہ پہ بھی مجرا شروع ہوا کنجروں نے آغاز حضرت علی کے نام سے کیا۔ اپنا عقیدہ کیا ہے؟ علی بھی پاک، علی بھی اور علی کا ذکر بھی، اور علی کا ذکر کرنے کے لیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے، سوچ بھی پاک ہونی چاہیے، زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اور محفل بھی پاک ہونی بے شک۔ چاہیے۔ شراب کی محفل علی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مجروں میں کنجریوں کی موجودگی میں، کنجروں کی موجودگی میں حضرت علی کا ذکر کرنا علی کی توہین ہے۔ ارے ہم سے پوچھو، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو منبر پہ کرتے ہیں، محراب میں کرتے ہیں، جلسوں میں کرتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں، مدرسے میں کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارا عقیدہ بھی پاک ہے، ہمارا علی بھی پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی۔ تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو بندہ تھک گیا۔ نعرہ تکبیر، آواز سے بلند نعرہ دے جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، خیر صحابہ، عظمت اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، حضرات اہل سنت حضرت مولانا عاصم معاویہ سیال، نعرہ تکبیر۔ ہمیں تو ادب ہی ادب سکھایا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا ابا جان جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ علی کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیٹا
میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں ابوبکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں. اور ادھر بخاری شریف کی روایت، وہاں باپ اور بیٹی بیٹھے، یہاں باپ اور بیٹا بیٹھے. باپ کا نام مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور بیٹے کا نام سیدنا حضرت محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ. بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے، ابا جان ایو الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ ابو بکر. قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر لوگوں میں سب سے افضل. حضرت محمد ابن حنفیہ. اب یہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق امت میں سب سے افضل ہے. تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی چل رہی ہے تو میں نفرت کیوں بتاؤں؟ میں تمہارے ذہنوں میں گند کیوں بھروں؟ میں کیوں تمہیں نبی کے صحابہ سے دور کروں یا نبی کے اہل بیت سے دور کروں؟ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہارے سینوں میں محبت اصحاب رسول بھی ڈالوں، محبت آل رسول. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. جا رہے ہیں سامنے حضرت امام حسن پاک کھیل رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا اپنے کندھوں پہ سوار کر. جا رہے ہیں، کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، کبھی راہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت علی تشریف لے گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت علی کو دیکھا تو مسکرا کے فرمایا بیٹا تو یہ علی کا ہے، مکھڑا سارا نبی کا ہے. بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے. راوی کہتا ہے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی خوش ہو رہے تھے. حضرت علی خوش ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. اب حضرت علی نے اس کا ریٹرن کیا کیا، بدلہ کیا دیا. حضرت علی نے جا کر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا. بیٹے کا نام کیا رکھ دیا؟ ابو بکر. تاکہ میرا بیٹا جب میرے گھر کے صحن میں ہو تو میں کہوں ابو بکر ادھر آ، ابو بکر ادھر جا، ابو بکر یہ کر دے، ابو بکر وہ کر دے، ابو بکر گود میں بیٹھ، ابو بکر کندھوں پہ بیٹھ. قیامت کی صبح تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی ابو بکر سے جدا نہیں، ابو بکر علی سے جدا نہیں. حضرت علی کے بیٹوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نام بھی ہے نا، یہ کربلا میں شہید ہوئے. اچھا تہاڈا پوتر جمے تسی ایک دا نام رکھو چا نکا، ات دوا جمے دا نام رکھو چا وڈا. ٹھیک ہے، اوے نکے ارا وڈے ارا اے ہوندا بلا نہیں ہوندا. تو پھر یہ علی اصغر علی اکبر نا، اصغر کا معنی نکا اور اکبر کا معنی وڈا. ان کے اصل نام ابو بکر اور عمر ہے. یہ نکا وڈا نہیں، یہ ابو بکر بن علی ہے، عمر بن علی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کربلا میں شہید ہوئے اور امام حسین سے پہلے حسین پر قربان ہو گئے. ہم تو ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں بھائی، چاہے نبی کا یارانہ ہو چاہے نبی کا گھرانہ. ہم دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں، کہو الحمدللہ. الحمدللہ. چادر والے بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے اور روزے والے بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے. جن کو نبی نے چادر دی وہ بھی شاندار، جس نے نبی کو چادر دی وہ بھی شاندار. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کتنا دے گا؟ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے، قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے، ان کو ڈرائیے، ان کو ہمارا تعارف کروائیے. اب کچھ لوگ نہ کہتے ہیں جی ایتھے تبلیغ دی کیڑی ضرورت ہے جی، ہندوستان جا کے کرو تبلیغ کرنی تو ہندوستان کرو. سا مسلمان ہے ساڈے کول کیڑی، تسی تو جنید بغدادی ہو نا، تسی سارے تو حسن بصری ہو، بڑے نیک لوگ ہو. اے چوریاں ہندوستان والے آ کے اتنے کر دیں، ڈکیٹیاں ہندوستان والے آ کے کرتے ہیں، شراب ہندوستان والے یہاں آ کر پی رہے ہیں، کام ناپنا کام تولنا کیا ہندوستان والے یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں. حکم یہی ہے
کہ تبلیغ کا آغاز گھر سے ہو. وانذر عشیرتک الاقربین، گھر سے شروع کی جائے ہر خیر. حضور نے فاران کی پہاڑی پہ قدم رکھے اور وہیں پہ آپ نے آواز دی، پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، یوں سامنے اکٹھے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، لوگوں میں نے زندگی کے 40 سال گزارے تمہارے درمیان. کتنے؟ 40 سال تمہارے درمیان گزارے. تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، ہجرت، تجارت دیکھی. تم نے میری زندگی کے دکھ بھی دیکھے، سکھ بھی دیکھے. میں نے نکاح بھی کیا، اس میں میری قریبی فوتیدگیاں بھی ہوئی. یہ ساری زندگی میں کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اپنا کردار سامنے رکھ دیا. کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اپنا کردار پیش کیا. سب نے کہا جی آپ جیسا سچا بھی کوئی نہیں، آپ جیسا امانت دار بھی کوئی نہیں. جب یہ کہہ دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے مخالف چھپا بیٹھا ہے، حملہ کرے گا، مان لو گے؟ کہا مان لیں گے. حضور نے فرمایا دیکھا نہیں پھر بھی مان لو گے؟ کہا دیکھا نہیں پھر بھی مان لیں گے، چونکہ آپ نے اب تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. جب یہ تصدیق کروا لی حضور نے، تب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. نون گر جاتا ہے نا. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کہنے کی دیر تھی. ابو لہب واپس، عتبہ واپس، شیبہ واپس، قریشی واپس، ہاشمی واپس، سارا قبیلہ واپس چلا گیا. حضور فاران کی پہاڑی پہ اکیلے. آقا دل دل میں سوچ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تو یہ مجھے بھتیجا بھی کہہ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے چچا زاد کہہ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے. اللہ تیرا پیغام دیا، چہرے بگڑ گئے، توحید سنائی، منہ پھیر کے چلے گئے. اب میں اکیلا کھڑا ہوں. آقا دل دل میں تنہائی محسوس کر رہے تھے کہ کائنات کے رب نے کہا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو تسلی دے کہ والضحیٰ، قسم ہے تیرے مبارک نورانی چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری سوڑی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی. ابو لہب نے چھوڑے، عتبہ شیبہ نے چھوڑے، قریشی ہاشمیوں نے چھوڑے، تیرے رب نے تو نہیں چھوڑا. انہوں نے چھوڑا، رب نے نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ تو اس سے منہ موڑا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب ہر ابھرتا سورج تیرا عروج بن کے آئے گا، ہر آنے والا دن تیرا بہتر سے بہترین ہوگا. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب پریشان نہ ہو، تنہائی محسوس نہ کر. تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم ابو بکر کو صداقت دے کر تیری جھولی میں، عمر کو عدالت دے کر تیری جھولی میں، عثمان کو سخاوت دے کر تیری جھولی میں، علی کو شجاعت دے کر تیری جھولی میں، حسنین کو جنت دے کر تیری جھولی میں، معاویہ کو قرآن کی کتابت دے کر تیری جھولی میں، ابو سفیان کو دار الامان بنا کر تیری جھولی میں، صحابہ کو مقام دے کر تیری جھولی میں، اہل بیت کو عزت دے کر تیری جھولی میں، تابعین کو نسبت دے کر تیری جھولی میں، تبع تابعین کو محبت دے کر تیری جھولی میں. محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا، تیری نبوت کی روشنی پھیلے گی، تیری نبوت کا فیض پھیلے گا. پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا کر تیری جھولی میں، احمد ابن حنبل کو جبل استقامت بنا کر تیری جھولی میں، امام شافعی کو تقویٰ کا پہاڑ بنا کر تیری جھولی میں، امام مالک کو علم دے کر تیری جھولی میں. محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا. پھر عبداللہ ابن مبارک تیری جھولی میں ہوگا، سفیان ثوری تیری جھولی میں ہوگا. محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا. پھر دنیا دیکھے گی ہم عبد القادر جیلانی کو پیران پیر بنا کر تیری جھولی میں، معین الدین چشتی اجمیری کو خواجہ اجمیر بنا کر تیری جھولی میں، عبد الرشید کو مخدوم حقانی بنا کر تیری جھولی میں. اور اسی طرح دنیا دیکھے گی کہ محبوب تیری جھولی کے اندر سلطان باہو بھی ہوگا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی
ہوگا تیری نبوت کا نور پھیلے گا. پھر ہم قاسم نانوتوی کو تیری جھولی میں, رشید گنگوہی کو تیری جھولی میں, حسین احمد مدنی کو تیری جھولی میں, شاہ اشرف علی تھانوی کو تیری جھولی میں, غلام غوث ہزاروی کو تیری جھولی میں, مفتی محمود جیسا ہیرا تیری جھولی میں. محبوب تیری نبوت کا نور پھیلے گا. پھر جنگ کی دھرتی سے چھوٹے قد میں بڑے جذبے کا حق لواز تیری جھولی میں, عیسیٰ القاسمی تیری جھولی میں, مختار زیان تیری جھولی میں, اعظم طارق تیری جھولی میں, علی شیر حیدری تیری جھولی میں. محبوب علماء بھی تیری جھولی میں, صلحاء بھی تیری جھولی میں, اتقیاء بھی تیری جھولی میں, اصفیاء بھی تیری جھولی میں رکھ کر اتنے موتی رکھوں گا, اتنے جوہر رکھوں گا, اتنے گوہر رکھوں گا, اتنے ہیرے دوں گا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. کیا ہی بات ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کے شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم, میرا آقا ہے وہ, میرا مولا ہے وہ, جس کے دامن میں جنت بسائی گئی, جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ کتنا دے گا؟ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اور اس قیامت کے دن جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم علیحدہ ہو جائیں, ابو بکر کے دشمن نکل جائیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, قرآن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے نا. ابو بکر کے مجرم نکل جائیں, عمر کے مجرم نکل جائیں, عثمان اور علی کے مجرم نکل جائیں, حسن اور حسین کے دشمن نکل جائیں, معاویہ ابو سفیان کے منکر نکل جائیں. جب اعلان ہو رہا ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو پھر جب مجرم علیحدہ کیے جا رہے ہوں گے, پھر آپ جیسے عظیم لوگ, میرے ورگے فقیر لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے, تو اس میں لکھا ہوگا نہ یہ ابو بکر کا مجرم ہے, نہ یہ علی کا مجرم ہے, نہ اس پہ حضرت عمر نے کوئی مقدمہ کیا, نہ اس پہ حضرت عثمان نے کوئی مقدمہ کیا ہے, نہ اس کے دل میں حسن و حسین کی نفرت ہے, نہ اس کے دل میں معاویہ ابو سفیان کی نفرت ہے. لکھا ہوا ہوگا یہ نبی کے شرانے کا بھی حقدار ہے, یہ نبی کے ڈرانے کا بھی حقدار ہے. قیامت کا دن ہوگا, ترازو لگا ہوا ہوگا, اور ایسے عالم کے اندر جب ہر طرف سے آواز ہوگی نفسی نفسی, آدم کی زبان پر نفسی نفسی, نوح کی التجا نفسی نفسی, لوط کی مانگی ہوئی دعا نفسی نفسی, خلیل کے اٹھے ہوئے ہاتھ نفسی نفسی, زبیر کی مانگی ہوئی دعائیں نفسی نفسی, موسیٰ کا کلام نفسی نفسی, عیسیٰ روح اللہ کی پکار نفسی نفسی. جب کائنات کے سارے عظیم لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, تو محبوب اس عالم میں اعلان کروں گا ارفع راسک یا محمد, اے میرے پیارے محمد, راج دلارے محمد, کائنات کی روح محمد, کائنات کی جان محمد, صاحب لولاک محمد, شاہ حرمین محمد, کائنات کے لیے سید القولین محمد. سر اٹھا, نظر دوڑا, جس گناہگار کی طرف تیرا اشارہ ہوگا میں جنت اس کے نام لکھ دوں گا. جس سیاہکار کے لیے تیری شفاعت ہوگی میں جنت اس کے نام لکھ دوں گا. جس خطاکار کے لیے تیری سفارش ہوگی میں جنت اس کے نام لکھ دوں گا. ارفع راسک یا محمد, اے میرے پیارے محمد, سر اٹھائیے, اشفع تشفع, سفارش کیجئے قبول کی جائے گی, اور سوال کیجئے توبہ عطا کیا جائے گا. تو ایک اس عالم میں جب ہر کوئی نفسی نفسی کہے گا, محبوب ہم تجھے لیوان حمد دیں گے,
گے جب کوئی نفسی نفسی کہیں گے ہم تمہیں الا اعطینا کل کوثر دیں گے، جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے ہم تمہیں شافیہ محشر بنائیں گے، جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے تو پھر آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تیرے پاس بھیجیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کر کے پھر کہیں گے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان ذوالنورین، شان سیدنا حیدر کرار، شان سیدنا حسنین کریمین، شان سیدنا امیر معاویہ، شان سیدنا امیر معاویہ، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضحانہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ اہل بیت کا پورا پورا احترام اللہ آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پورو قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت